تیرے بغیر میرا کون ہے؟ کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. اور ہتھیار اٹھائے اور تیاری کرنے لگے. تو ان کی ماں نے ایک اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ, میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا, یہ پھر بھی جا رہا ہے اور کو نہیں کہا. تو اب ابو ہریرہ ہتھیار سے جا کے آئے اور آ کے جو مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے منہ کر دیا, بس کیا. یہ ناراضگی ابو ہریرہ کی کس وجہ سے تھی؟ ماں کو ناراض کر دی. ابو ہریرہ اب سب کو پتا تھا کہ جب آپ یوں ہوتے ہیں تو یہ ناراضگی ہو. یا رسول اللہ کیا ہوا, آپ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے ماں کو ناراض کر کے؟ تو ماں کو ناراض کر کے کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مسلط ایسے کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان, لبیک اماں جان. تو میرے بھائیوں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نبی ہے جس کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. آپ کو بکرے کا گوشت پسند تھا, گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. ایک ساری دیکھ چڑھا رہے تھے بکرا, آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. تو اس نے دستی پکڑائی, آپ نے ایسے پکڑی دستی کو اور ایسے دانتوں سے کاٹ کے کھایا. دیکھا دستی پکڑاؤ, تو اس نے دوسری پکڑائی, بعد میں دوسری نکالی اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹ کے اس کو نہیں دیا. رام نے کہا دستی پکڑاؤ, تو وہ صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہوتی ہیں, بکرے کی تو دو ہوتی ہیں. ہم نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا تب مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, تو بے صبر نہیں کرتا. تو میرے کہنے میں ڈوئی ڈال دیتا, میں جب تک کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. آپ کو اجوا کھجور پسند تھی, آپ کو برنی بڑی سستی, اجوا تو مہنگی ہے, مالدار لے سکتا ہے, پر برنی کھجور بڑی سستی. آپ کو برنی کھجور پسند تھی, شہد کا شربت پسند تھی, تازہ روٹی. ساری زندگی میں ایک باسی روٹی کھائی, ورنہ باسی کھانا نہیں کھاتے تھے, یا تازہ یا فاقہ, یا تازہ یا فاقہ. زندگی کی ہر ادا, گرمیوں میں آپ باہر بستر بچھاتے, سردیوں میں اندر بستر بچھاتے, جس دن مرضی بچھا لیں, ہمیں نہ معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ کا عشق دیکھو اپنے نبی کے ساتھ. آپ جمعے کی رات کو گرمیوں میں بستر باہر لاتے تھے اور جمعے کی رات کو سردیوں میں بستر اندر لے جاتے تھے. اتنی باریک باتیں بھی میرے رب نے لکھوا دی. آپ کی 9 بکریاں تھی, ایک کا نام عجوہ, ستیہ, زمزم, برکہ, وفزہ, اطلاع, اطراف, امراء, غیثاء. یہ 9 بکریوں کے نام کتاب میں لکھے پڑے اور 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. یہ میرے اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ. والضحى واللیل اذا سجا, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى واحسن منك لم تر قط عيني, تیرے جیسا حسین اس میری آنکھ نے دیکھا نہیں. واجمل منك لم تلد النساء, تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. جمال, عالی نسب, عالی حسب, عالی خاندان, ایسا خاندان کائنات میں نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. ہاشم, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا, اس میں سے عرب کو چھانٹا, پھر سارے عرب کو دیکھا, اس میں سے مضر کو چھانٹا, پھر سارے مضر کو دیکھا, اس میں سے قریش کو چھانٹا, پھر سارے قریش کو دیکھا, اس میں سے ہاشم کو چھانٹا, پھر سارے ہاشم کو دیکھا, اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. میں کائنات کا سب سے چنا ہوا, سب سے چنا ہوا, سب سے پسندیدہ, سب سے عالی نسب, میرے جیسا نسب کائنات میں کسی کا نہیں. اور محمد مصطفیٰ کا
جیسا نسب محفوظ ہے ایسے کسی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیسے عالی نسل والا کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا. میرے بھائیو اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھلنا پڑے گا. سیاستدانوں کو، تاجروں کو، صدروں کو، وزیروں کو، بادشاہوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اللہ کے بارگاہ میں ایک ہی پیمانہ ہے کامیابی کا. وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو ان کو راضی کر گیا اور ان کے طریقے میں سانچے میں ڈھل گیا. اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے کامیاب ہے. جس نے اس کو چھوڑا اللہ اس سے ناکام ہے. ایک سنت کا چھوڑ دینا اللہ اور بندے کے درمیان دوری کا سبب بن جاتا ہے. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو تو 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور ہوا 2، 4، 5 روپے میں ڈل جاتی ہے اور 2 کروڑ کی گاڑی کو کھڑا کر دیتی ہے اگر ہوا نکل جائے. ایسے جب اس وجود میں سے اللہ کے نبی کی سنتیں نکلتی ہیں تو وجود کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سفر چلنا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس وجود کو مزین کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں کے ساتھ اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو خوبصورت بناؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں کے ساتھ، جس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور آپس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ ہے. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی کا فرمان ہے ابو ہریرہ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا توڑنے والے سے جوڑو، توڑنے والے سے جوڑو. ساری رات تہجد پڑھنی ہے، یہ ساری رات تراویح پڑھنی آسان ہے، 10 سپارے پڑھنے آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. گرمی کا روزہ نبھانا آسان ہے، توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جو تیرا حق کھا جائے تو اس کا حق اس کو ادا کر. اللہ، اس سے بھی مشکل تھا. ابو ہریرہ اس سے بھی مشکل تھا. جو تجھ پر زیادتی کرے تو معاف، جو تم کرو گے وہ ہم کرو گے یہ نہ کرو. تم کہو جو تجھ پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. یہ 3 کام کر لو اور میری ضمانت لے لو جنت الفردوس میں گھر کی چابی لے کر. آپ نے فرمایا لا تکونوا امعا، آپ نے فرمایا نادان نہ بننا. لا تکونوا امعا، نادان نہ بننا. کہ کیا مطلب؟ کہا کہ تم یہ کہتے پھر جو جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں. کہ تم یہ نادانی نہ کرو، تم یہ کہنا جو ہمارے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. سارے قرآن کا خلاصہ 2 لفظ، ایک صبر ایک تقوی. سارے قرآن کی تعلیم تو 2 لفظوں میں بتاؤں تو ایک صبر ہے ایک تقوی. اور اس سورہ یوسف کو اللہ نے قرآن کی سب سے خوبصورت صورت قرار دیا. نحن نقص علیک احسن القصص. میرے نبی تمہیں قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ سناؤں. اس کی بے شمار روایات ہیں.
لیکن سارے قرآن کی سب سے خوبصورت سورت یوسف، اور سورہ یوسف کا سب سے خوبصورت نقطہ یہ دو لفظ انہو، جب بھائی ذلیل ہو کر سامنے آئے اور جھکے اور ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت سارا ملک بے صبری کی لپیٹ میں، نہ مرنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مر رہے ہیں، نہ مارنے والوں کو پتہ ہے ہم کیوں مار رہے ہیں، اور تقوی کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف کے تقوی کا امتحان بھی دے کے دکھایا اور صبر کا امتحان بھی دے کے دکھایا۔ کائنات کی حسین ترین عورت کو یوسف کا دیوانہ بنا دیا اور اس کی نیت کو خراب کر دیا اور اس کی نیت میں فتور پیدا کر دیا۔ مصر گیا ہوں، ایسے ہی وہاں کے لوگ حسین ہوتے ہیں، اور زلیخا کا حسن تو ضرب المثل تھا، اور جب یوسف کا حسن، میرے نبی نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا تیسرے آسمان پر